أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سورہ حج کی 37ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جس کے اندر اللہ رب العزت نے انہی عشرہ عید الاضحیٰ اس کی قربانی اور پھر اس کی فضیلت کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ دن ذوالحجہ کے جو کہ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ہے، اس کے شروع کے 10 دن یہ بہت ہی زیادہ فضائل والے دن ہیں، جن کے بارے میں احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ روایات میں ان ایام کی فضیلت کچھ اس طرح بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کے دنوں کے روزے ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب، اور پھر اس کی راتوں کی فضیلت روایات کے اندر شب قدر کی فضائل کے برابر آئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت ہی مکرم دن ہیں جن سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور پھر 10ویں دن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی مختلف جانوروں کی کر کے رہتی دنیا کے لیے اس کو سنت بنا دیا، آپ علیہ السلام کا طریقہ بنا دیا، اور پھر ان ایام کے اندر اور خاص کر اس قربانی کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مسائل جو بیان کیے گئے ہیں احادیث کے اندر اس کی بڑی تفصیل آتی ہے، اور یہ چونکہ سال میں ایک دفعہ یہ دن آتا ہے، اور پھر اس قربانی کے مسائل میں ہر ایک مسلمان اس تغوّر میں رہتا ہے اور مسائل کی چھان بین میں لگا رہتا ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، کتنی عمر کا ہونا چاہیے، اور کون سا جانور قربانی کے لائق ہے اور کون سا جانور ہے کہ جو اس قربانی کے لائق نہیں ہے۔ ان سارے سوالات کا جواب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں مل جاتا ہے، اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کا تذکرہ ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ملتا ہے، لیکن ہم اس کی چھان بین نہیں کرتے، اور پھر بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ مسائل دینیا کے اندر وہ سمجھ بوجھ حاصل کر سکیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ ہر انسان کے لیے کہ جو بھی ان مسائل کی تلاش کرنا چاہتا ہے اس کو وہ مل جایا کرتے ہیں، یعنی انسان جس وقت کسی مسئلے کے پیچھے لگتا ہے تو وہ آخر کار کسی حل تک پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور آج میں آپ کو اس تھوڑے سے وقت میں یہی بتلاؤں گا کہ کون سا جانور قربانی کے لائق ہے اور وہ کس عمر میں ہو تو وہ قربانی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ہمیں کچھ الفاظ اصطلاحاً یہ ملتے ہیں جو احادیث میں یہ وارد ہوئے ہیں، وہ کچھ یوں ہیں۔ ایک لفظ مثنیٰ، یہ احادیث میں بڑی تفصیل سے اور بہت زیادہ یہ استعمال ہوا ہے، اور
یہ اس جانور کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کے اوپر 2 سال گزر چکے ہوں، اور اسی لیے ہم اپنی زبان کے اندر اس کو دوندہ جانور کہتے ہیں، یعنی 2 دانتوں والا جانور۔ اور پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ جانور چاہے بکرا ہو، بکری ہو، گائے ہو یا بیل ہو، یہ جس وقت تک 2 سال پورے کر کے تیسرے سال میں نہ لگ جائیں، یہ اس وقت تک قربانی کے لائق نہیں ہوتے۔ یعنی انہی جانوروں کے اوپر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مسنہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ مسنہ 2 سال پورے کرنے کے بعد جس وقت یہ جانور تیسرے سال میں لگتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر مسنہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی ہمیں اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ چاہے بکرا ہو یا بکری ہو، گائے ہو یا بیل ہو، جس وقت تک 2 سال کامل گزر نہ جائیں اور تیسرے سال میں نہ لگ جائے، اس وقت تک اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح اونٹ کے بارے میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جزع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور پھر جزع اونٹ کے لیے 4 سال کی عمر کا جس وقت اونٹ ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر جزع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور 4 سال کی عمر میں اونٹ کی قربانی نہیں لگتی۔ اور پھر یہ اونٹ جس وقت 5 سال پورے کر لیتا ہے اور اس کے بعد 6 سال میں لگتا ہے تو اس وقت اس اونٹ کی قربانی کرنا، یہ اس پر اطلاق آتا ہے، یعنی یہ اس وقت قربانی کے لائق ہوتا ہے کہ جس وقت اس کی عمر 5 سال پوری ہو جائے اور 6 سال میں لگ جائے تو یہ قربانی کے لائق ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس کے اوپر مسنہ کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جس وقت یہ 6 سال کے اندر لگ جاتا ہے، یعنی اس وقت یہ قربانی کے قابل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میڑا اور بھیڑا، یہ ان کی عمروں کے بارے میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات آتی ہے کہ جس وقت یہ 1 سال کے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ قربانی کے لائق ہوتے ہیں، یعنی یہ ان کے اوپر اس وقت مسنہ کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اور پھر ان میں ایک دمبا ہوتا ہے تو اس کی قربانی اس وقت جائز ہوتی ہے کہ جس وقت یہ 1 سال کا پورا ہو جائے اور دوسرے سال میں لگ جائے تو اس وقت اس دمبے کی قربانی جو ہے وہ جائز ہوتی ہے۔ یہ ایسے جانور ہیں کہ جن کی قربانیاں ہم اکثر و بیشتر کرتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ بکرا، بکری، گائے، بیل، یہ جس وقت تک 2 سال مکمل ہو جائیں اور تیسرے سال میں لگ جائیں تو اس وقت
یہ قربانی کے لائق ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اونٹ کی قربانی اس وقت دی جاتی ہے کہ جب 5 سال کا مکمل ہو جائے، 6 سال میں لگ جائے، تو اس وقت یہ قربانی کے لائق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بھیڑا اور مینڈا یہ 1 سال کے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر یہ قربانی کے لائق ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ دمبا جو ہے یہ 1 سال کا مکمل ہو جائے اور دوسرے سال میں لگ جائے تو اس وقت یہ قربانی کے لائق ہوتا ہے۔ اور اب بات یہ رہ گئی ہے کہ آیا کہ ان جانوروں میں سے کون سا جانور قربانی کے لائق نہیں ہے، یعنی کون سے جانوروں کی قربانی نہیں لگ سکتی۔ تو اس کے بارے میں بھی احادیث میں بڑی تفصیل آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا جانور کہ جو بیمار ہے اور اس کے گودے کی ہڈیاں، یعنی ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، بہت ہی لاغر ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ قربانی کے لائق نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی جانور لنگڑا ہو، یعنی ظاہری طور پر کوئی نقص اس کے اندر ہو، لنگڑا چل رہا ہو، ٹانگ خراب ہو، اور پھر اس کے بعد اندھا ہو، نظر نہ آتا ہو یا تھوڑا نظر آتا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کان کٹا ہو یا لمبی صورت میں کہیں چرا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ ایسے جانور ہیں کہ جن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقائص بیان فرمائے، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے کہ جو ظاہری طور پر یعنی اتنے لاغر ہوں کہ ان سے چلا بھی نہ جائے، اور پھر لنگڑا کر چلتے ہوں، اور اس کے بعد بیمار ہوں، اور کان کٹا ہو یا اسی طرح سینگ یہ کٹے ہوں یا ٹوٹے ہوں، تو یہ ایسے جانوروں کی قربانیاں جائز نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو دوسرے فضائل بیان فرمائے ہیں، یہ اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ العزیز تفصیل سے بیان کیے جائیں۔